مقصد میلاد النبی اور ایک ہے میلاد النبی اور دوسری چیز ہے سیرت النبی۔ لیکن اس سے پہلے مقصد میلاد النبی کو سمجھتے ہوئے چلیں کہ مقصد میلاد النبی کیا ہے، اس پروگرام کو یہ عنوان کیوں دیا گیا ہے۔ مقصد ولادت النبی کا معنی، مقصد میلاد النبی کا معنی، مقصد بعثت محمدی کا معنی کہ حضور کیوں تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے، آپ اس دنیا کے اندر کیوں مبعوث ہوئے، آپ علیہ السلام اس دنیا کے اندر کیوں تشریف لائے، یہ مقصد میلاد النبی ہے۔ بالفاظ دیگر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آقا علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ حضور کھاتے کیسے تھے، حضور پیتے کیسے تھے، حضور سوتے کیسے تھے، اس انداز سے کھانا پینا اور سونا اور جاگنا، یہ مقصد میلاد النبی ہے۔ آقا علیہ السلام بیت الخلاء تشریف لے جاتے، پھر بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے۔ آقا علیہ السلام کس انداز سے جاتے، کس انداز سے باہر تشریف لاتے، یہ آقا علیہ السلام کا مقصد میلاد النبی ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے، آقا علیہ السلام اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے۔ آقا علیہ السلام کس انداز سے گھر میں داخل ہوتے، کس انداز سے گھر سے باہر تشریف لے جاتے۔ آقا علیہ السلام سفر کیسے فرماتے اور سفر کا اختتام کیسے فرماتے، اور سفر سے واپسی اپنے گھر کس انداز سے تشریف لاتے، یہ مقصد میلاد النبی ہے۔ آقا علیہ السلام قبرستان کیسے جاتے، وہاں پر جا کر قبرستان والوں کو دعائیں کیسے دیتے، اس انداز سے قبرستان جانا اور آنا، یہ مقصد میلاد النبی ہے۔ آقا علیہ السلام بازار کے اندر تشریف لے جاتے، بازار سے باہر اپنے گھر تشریف لاتے، کس انداز سے جاتے، کس انداز سے واپس تشریف لاتے، یہ مقصد میلاد النبی ہے۔ آقا علیہ السلام آئینے کے اندر اپنا چہرہ مبارک دیکھتے، کس انداز سے دیکھتے، اس انداز سے آئینہ دیکھنا، یہ مقصد میلاد النبی ہے۔ آقا علیہ السلام تجارت کیسے کرتے، اس انداز سے تجارت اور کاروبار کرنا، یہ مقصد میلاد النبی ہے۔ آقا علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا، اس انداز سے اپنے اخلاق کو بنانا، یہ مقصد میلاد النبی ہے۔ آقا علیہ السلام کا کردار کیسا تھا، اس انداز کا اپنا کردار بنانا، یہ مقصد میلاد النبی ہے۔ شاید بات آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اس لیے بات کو اور زیادہ آسان اور عام فہم کر دیتا ہوں، کیونکہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلا برکت اللہ پڑھتے۔ اگر بھول جاتے تو درمیان میں بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھتے۔ جب کھانا تناول فرما چکے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ پڑھتے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اس انداز سے کھانا کھانا، یہ مقصد میلاد النبی ہے۔ آقا علیہ السلام جب پانی نوش فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، جب پانی پی چکے ہوتے تو آقا علیہ السلام الحمدللہ پڑھتے۔ اس انداز سے مشروبات کا پینا، یہ مقصد میلاد النبی ہے۔ آقا علیہ السلام جب بستر پر آرام فرمانے کے لیے تشریف لے جاتے تو آقا علیہ السلام اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے، اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں پہلو پہ رکھتے، اور آقا علیہ السلام یہ دعا مانگتے، اللہم قنی عذابک یوم تجمع عبادک، اللہم بسمک اموت و احیا
آقا علیہ السلام جب صبح بیدار ہوتے تو آقا علیہ السلام یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس انداز سے سونا اور جاگنا اور ان دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ مقصد میلاد النبی ہے۔ آقا علیہ السلام جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے، اپنا بایاں پیر پہلے داخل فرماتے اور داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آقا علیہ السلام جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو دایاں پاؤں پہلے باہر نکالتے اور پھر دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ آقا علیہ السلام جب مسجد کے اندر تشریف لاتے تو آقا علیہ السلام دایاں پیر پہلے داخل فرماتے اور دعا پڑھتے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جب تک مسجد کے اندر تشریف فرما رہتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے رہتے۔ آقا علیہ السلام جب مسجد سے باہر تشریف لے جاتے پہلے بایاں پیر باہر نکالتے، دایاں پیر اپنے جوتے میں داخل فرما کر یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ آقا علیہ السلام جب اپنے گھر کے اندر تشریف لے جاتے تو آقا علیہ السلام مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے اور گھر والوں کو السلام علیکم کہتے اور پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ آقا علیہ السلام جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو گھر والوں کو الوداعی سلام کرتے اور پھر یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس انداز سے گھر میں داخل ہونا، اس انداز سے گھر سے باہر نکلنا اور ان دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ مقصد میلاد النبی ہے۔ آقا علیہ السلام بازار کے اندر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس انداز سے بازار کے اندر جانا اور اس دعا کا اہتمام کرنا یہ مقصد میلاد النبی ہے۔ آقا علیہ السلام جب لباس زیب تن فرماتے تو آقا علیہ السلام اگر پرانا لباس پہنتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ آقا علیہ السلام اگر نیا جوڑا زیب تن فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما سنی لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما سنی لہ۔ آقا علیہ السلام جب سفر پر نکلتے تو آقا علیہ السلام یہ دعا پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ آقا جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد کے اندر جاتے، 2 رکعت نفل نماز ادا فرماتے، پھر گھر جاتے ہوئے یہ دعا پڑھتے، آئبون تائبون لربنا حامدون۔ اس انداز سے سفر پر جانا اور سفر سے واپس آنا یہ مقصد میلاد النبی ہے۔ آقا علیہ السلام جب قبرستان تشریف لے جاتے تو وہاں پر جا کر قبرستان والوں کو یوں سلام کرتے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اس انداز سے قبرستان جانا یہ مقصد میلاد النبی ہے۔ دوستو یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے چند ایک دعائیں عرض کی ہیں، ورنہ بے شمار دعائیں آقا علیہ السلام نے ہر قدم کے لیے ارشاد فرمائی ہیں۔ اس سے بھی آسان اور عام فہم الفاظ میں اگر آپ مقصد میلاد النبی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی زندگی آقا علیہ السلام کے پر نور اور مبارک طریقوں کے مطابق گزارنا یہ مقصد میلاد النبی ہے۔ آقا علیہ السلام
السلام کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، آقا علیہ السلام کا چلنا پھرنا کیسا تھا، آقا علیہ السلام کا اخلاق اور کردار کیسا تھا، آقا علیہ السلام کی عبادت کیسی تھی، آقا علیہ السلام کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے، اس انداز سے اپنی زندگی کو گزارنا، آقا علیہ السلام کے مکمل اسوہ حسنہ کو اپنانا، 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں کے مطابق گزارنا، یہ مقصد میلاد النبی ہے۔ دوستو، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے میلاد النبی بھی عرض کر دیا کہ حضور کی ولادت کا منکر سارے بولیں کوئی نہیں، آگے چل کر مزید میں آپ کو وضاحت کروں گا، لیکن فی الوقت یہ وضاحت کہ میلاد النبی کا منکر کوئی نہیں، اور میلاد النبی مناتے مناتے ہمیں کئی صدیاں بیت چکی ہیں، تو کیوں نہ ذرا سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر غور کیا جائے، اور کیوں نہ سنجیدگی کے ساتھ اس بات کی طرف امت کو متوجہ کیا جائے کہ حضور کی میلاد منانا یہ کافی اور شافی نہیں ہے، حضور کی میلاد کا منکر کوئی ہے ہی نہیں۔ مقصد میلاد النبی کی طرف آئیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی طرف آئیے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، گیند آپ کے کورٹ کے اندر ہے کہ آپ صرف میلاد منانا چاہتے ہیں یا مقصد میلاد النبی منانا چاہتے ہیں۔